देते थे शहबाज शरीफ को और इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि लोगों को गरीब आदमी हमारा ग्रिड स्टेशन मंजूर किया। कुछ लोगों ने दावे किए बाद में कि हमारी काविश है महकमाना मौजूद है। इमरान खान एक ही अपोजिशन लीडर था, पीडीएम का उसी को टारगेट करने में मकसद क्या थे? दुश्मनी की हद तक या नफरत का जो इसने बीज बोया है स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में। इस्लामाबाद रावलपिंडी से तो उसका फर्स्ट जो स्टे है वो ऑब्वियसली यहाँ होना चाहिए, भले वो को हटाया गया। तो इस ड्यूरेशन में जब एक रजीम चेंज के बाद का आइन की बालादस्ती की बात हो तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मुशर्रफ साहब का कारनामा था। वो कायम थी। किस तरह से इनके ये एक पेज पर इनका आना आप किस नज़रिए से देखते हैं? सियासत को अगर देखा जाए तो अभी जो मौजूदा सियासत है इस पर आप क्या राय देंगे? देख लें, जो भी सी पैक पे काम चल रहा था वो रोक दिया गया और उससे हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी रियासत में ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया है कि अगर उन पर एक हिस्ट्री लिखी जाए तो कम नहीं, और ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया है कि जिन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदलने में एक अहम रोल अदा किया है। और वो ना सिर्फ मुल्क की बात है बल्कि सिटी, शहर, गली और कूचे की बात भी इसी में शामिल होती है। और ऐसा ही एक प्रोमिनेंट नाम राजा मोहम्मद खालिद साहब थे, जो एक्स MPA थे। पब्लिक अफेयर्स में भी उनको बड़ी पजीराई हासिल थी। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों के कॉपरेट के साथ अपने इलाके की तकदीर बदलने की कोशिश की। जब फंड्स कम दरकार थे तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड्स जो हैं लेकर अपने मुल्क की तकदीर बदली। और अगर यहाँ गैर मुनासिब लगेगा कि अगर मैं यहाँ के कॉलेज की बात ना करूँ तो यहाँ उन्होंने कॉलेज दिया जो पाकिस्तान या पंजाब की तारीख़ में सबसे पहला कॉलेज है जिसको किसी भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और डायरेक्ट उसको प्रमोट किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करें सोहावा की, तो सोहावा एक ऐसा एरिया है जेहलम का जो रावलपिंडी के बहुत नज़दीक तरीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ बहुत डीपली मसाइल हैं जो आज से नहीं काफ़ी सालों से चलते आ रहे हैं। सबसे पहला मसला जो है वो साफ़ पानी के फ्रहमी का है। सेकंड प्रॉब्लम जो है कंटेमिनेंट वाटर का है, जो डिस्चार्ज या डिज़ोल्व प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता। और तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दीना सोहावा एक ऐसा एरिया है जहां मैं समझती हूं कि ट्रेन जो ही ट्रैवल करती है इस्लामाबाद रावलपिंडी से तो उसका फर्स्ट जो स्टे है वो ऑब्वियसली यहाँ होना चाहिए, भले वो कुछ सेकंड्स का हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, राजा अवैस खालिद उनका नाम है। अगर हम उनकी सियासी खिदमात की बात करें तो अपने वालिद की लेगेसी को लेकर चले। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दबंग रहनुमा हैं। अगर हम बात करें उनकी एफिलेशन की तो ये एफिलेशन इतनी पुरानी है, बल्कि मैं यूँ समझूँ कि एक ऐसा घराना जिसकी आज भी मोहब्बत जो है मुस्तकिल तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ है, उनके घराने के साथ है। और इसी तरह से उन्होंने अपने इलाके के लिए काम भी किए, तरक्याती काम भी किए, मनसूबे भी जो है इंट्रोड्यूस करवाए, सोहावा की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से बात आजकल के हालात की हो, पाकिस्तान की मैशत की हो, तो पीढ़ियाँ चलेगी। और अगर हम जेहलम की बात करें तो जेहलम में सियासत का ये आलम है इस वक्त कि तकरीबन 20 MPA के उम्मीदवार हैं टोटल। जनरल इलेक्शन जहां तक के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए ड्यू टू GDP पाकिस्तान। तो आइए उस पर भी बात करते हैं और राय लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया, यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आप 2013 में आप पार्लियामानी सेक्रेटरी रहे, आपने अपने इलाके के लिए खिदमत भी पेश की। सियासत को अगर देखा जाए तो अभी जो मौजूदा सियासत है इस पर आप क्या राय देंगे? कहना चाहूँगा कि सियासत जो मैंने सीखी है, जो वाले साहब मरहूम ने खुदा की रहमत फरमाया उनको, जो उन्होंने की उन्होंने इबादत समझ के की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने भी उनके मिशन को जारी रखने की कोशिश की। ओवरऑल अगर आप मुल्क की सियासत की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है जो बदकिस्मती है इस मुल्क की, जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इमरान न्याजी की सूरत में, वो बुरी तरह नाकाम हुआ। और जो लोग इसको लेके आए थे वो आज पछतावे के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं है। जो इसके मौसम थे ये मौसम कुश है, और जिस तरह का कल्चर इसने मुतारफ़ कराया सियासत में,
ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون دو ایک رائٹ ونگ کی ایک لیفٹ ونگ کی جماعت تھی، مگر اس طرح کا ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کی حد تک یا نفرت کا جو اس نے بیج بویا ہے اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن میں، وہ اس ملک کے لیے نہ اس قوم کے لیے وہ سود مند نہیں ہے. اگر ہم بات کریں موجودہ سیاست کے، اگین میں وہی کویسچن کروں گی کہ پی ڈی ایم جو اس وقت بنی ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی ان دو پارٹیز کا بہت زیادہ اختلاف تھا؟ اگر ہم اپنی ماضی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو کافی مسلم لیگ نون کو ان کے ساتھ اختلافات تھے، پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے. گو کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کو بائی کہتی تھیں، لیکن ان کے درمیان میں جو ایک انٹرپشن تھی وہ قائم تھی. کس طرح سے ان کے یہ ایک پیج پر ان کا آنا آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ماضی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا گیا تھا لنڈن میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف نے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ ہم اپنے اختلافات ضرور رکھتے ہیں مگر ان چیزوں کو بھلا کے جو ملکی مفاد میں ہے یا جو اس قوم کی مفاد میں ہے، جو ترقیاتی کام ہے، اس حوالے سے انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، جس کے میں سمجھتا ہوں یہ آج بھی جو معاملہ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان یا باقی پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان جو ہے، یہ اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے اور ہماری معیشت کو، ہمارے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور انہوں نے سیاست اپنی قربان کر دی مگر ریاست کو بچانے کے مشن پہ نکلے ہوئے. سر، اگر ہم سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن ہر حال میں ہونا چاہیے تھے. ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور یہی نعرہ پی ڈی ایم کا بھی تھا جب رجیم چینج ہوئی، عمران خان کو ہٹایا گیا. تو اس ڈیوریشن میں جب ایک رجیم چینج کے بعد کا آئین کی بالادستی کی بات ہو تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا؟ آئین خالی 90 دن کی ریسٹرکشن نہیں لگاتا، آئین میں ایک اور بڑی واضح چیز ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جیسا کہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے بہت پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر ہم نہ جیتے تو ہم الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کریں گے. تو آئینی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ایک یہ شک نہیں ہے، اور بھی کافی ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پنجاب میں یا کے پی میں جو دورہ معیار اختیار کیا گیا اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے، معزز جج صاحبان کی جانب سے، پنجاب کے الیکشن انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی، حالانکہ اسمبلیاں تو اکٹھی ڈیزالو ہوئی تھی. کے پی کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں، جیسے کہ 90 ڈیز تو ابھی گزر گئے، اگر الیکشن ہو جاتے تو جو کہ سینسس کا عمل چل رہا تھا جس میں نئی لمیٹیشن ہونی تھی، حلقہ بندیاں نہیں ہونی تھی، تو اس پہ بھی یہ کافی اثر انداز ہونا تھا اس الیکشن نے. اگر قومی اسمبلی کی 141 نشستیں ہیں پنجاب میں، تو جو بھی گورنمنٹ آ جاتی، نون آ جاتی، پی ٹی آئی آ جاتی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ جاتی، تو جو دوسری پارٹی ہے جو افیکٹ ہوتی اس نتائج تسلیم نہ کر کے، تو بھی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ تھا. اس سے بچنا بھی ضروری تھا. اور فری اینڈ فیئر الیکشن انڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کے انڈر اگر کرانے چاہیے تو ایک ہی دن ہونا اس ملک اور قوم کے لیے بہتر تھا. نیب کے ادارے کی بات کر رہی ہیں تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ مشرف صاحب کا کارنامہ تھا. نیب انہوں نے صرف اور صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے بنایا گیا. کسی اور ادارے کے لوگوں کو اس میں پریکٹیکلی ایکٹیویٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیا. ہاں جی، وہ غیر سیاسی کوئی ادارہ آپ اور اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی میجر انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے، جو کوئی مقدمہ نہیں ہے جو نیب نے جس کو پراسیکیوٹ کیا ہو یا انٹروگیٹ کیا ہو. وہ صرف سیاستدانوں کو وکٹمائزیشن کے لیے یہ نیب بنایا گیا تھا. ابھی جو آپ نے ذکر کیا نیب کے چیئرمین کے استعفے کا، تو میرے خیال میں جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، جو اسپیشلی جس پہ آج عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، القادر ٹرسٹ سواوا میں ہی موجود ہے، اس حوالے سے آفتاب سلطان صاحب نے کافی نوٹسز ایشو کیے. انہوں نے انکوائری کمیٹی بٹھائی، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اس سارے کیس کو. اس حوالے سے انہوں نے کافی لوگوں کو نوٹسز ایشو کیے، بشرا بی بی کو، فرح گوگی کو، زلفی بخاری کو، مگر کوئی بھی زلفی بخاری کے علاوہ پیش نہیں ہوا. تو اس حوالے سے ان کی خدمات تو تھیں مگر
چند وجوہات، ان کی کوئی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں جن پہ انہوں نے ریزائن کیا، اور اس کے بعد ابھی بھی وہی کیس آپ کے سامنے ہے جس میں کافی ایویڈنس موجود ہے اور میرٹ پہ کیس ہے۔ اور پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا کہ عمران خان نہ تجربہ کار ہے، ایکسپیرینسڈ نہیں ہے اس کو سیاست کا، یہ ایک کپتان ہے اور کپتان کے ہی فرائض بخوبی انجام دے سکتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو ایڈمنسٹریشن کے طور پر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم ناکام نہیں ہوئی؟ جی میرا نہیں خیال آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں اتنا جلدی 10-11 مہینوں میں۔ اگر آپ ماضی کی 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کا ٹینیور دیکھیں، الحمدللہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے 2016 میں نکل آئے تھے، ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھے، ہمارا انڈیکس جو تھا آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ گیا 51,000 پہ۔ معیشت کی اگر آپ بات کریں تو جو آئی ایم ایف کا ریویو تھا، جو پروگرام تھا، اس سے عمران خان صاحب ریسٹرین کرتے رہے 1 سال تک۔ انہوں نے اسد عمر صاحب کو ہٹایا 6 تو انہوں نے وزیر خزانہ بدلائے اپنے۔ جب وہ ٹائم نکل گیا تو پھر انہوں نے جب مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میرے خیال میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اور دوسرا انرجی کا کرائسس ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے انرجی کی وجہ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تو انرجی کرائسس میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ تو کسی عالمی سازش کا حصہ تھے اور ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ آپ دیکھیں جب قطر سے آپ کو $4 پہ ایل این جی مل رہی تھی اور جب $41 پہ گئی تو آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اپنے ہی کسی سیاسی پارٹی کی ایفیلیٹڈ بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو obviously کرائسس تو آنا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو نے کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ اس گورنمنٹ نے لیا، عمران صاحب کی گورنمنٹ نے، اور کوئی میگا پروجیکٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس پہ کام نہیں کیا گیا۔ یہ صحت کارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، صحت کارڈ میاں نواز شریف کا پروگرام تھا جو کہ آن ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو بھی سی پیک پہ کام چل رہا تھا وہ روک دیا گیا، اور اس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ چائنیز کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی پوری۔ القادر ٹرسٹ کی سر اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں کافی سیاسی لوگوں پر اس کے آلریڈی کچھ نہ کچھ ایلیگیشن موجود ہیں۔ عمران خان ایک ہی اپوزیشن لیڈر تھا، پی ڈی ایم کا اسی کو ٹارگٹ کرنے میں مقاصد کیا تھے؟ القادر ٹرسٹ کی اگر آپ بات کریں تو جو 2008 سے عمران صاحب نے جو پروپیگنڈا شروع کیا تھا جو اس ملک کی سیاسی قیادت کے خلاف، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ہماری قیادت ہو، تو وہ اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں ان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا، اور ایک ہی اس میں کیس بنا جو ایک بزنس ٹائکون کے پیسے انگلینڈ کی گورنمنٹ نے آپ کو واپس کیے، جو کہ قریباً 50 ارب پاکستانی بنتا ہے، اور اس کو آپ نے ایک میٹنگ میں، کیبنٹ کی میٹنگ میں، آپ نے بند لفافے میں جو پیپرز تھے اس کے اوپر آپ نے سائن کرا لیے پوری کیبنٹ میں۔ شیری مزاری صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کون سے کاغذ ہے جس پہ آپ ہمارے سے سائن کرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ کانفیڈینشیل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو وہ آپ نے واپس کر دی اسی بزنس ٹائکون کی جیب میں۔ وہ کوئی عمران صاحب کا پیسہ نہیں تھا، اس ملک اور قوم کا پیسہ۔ کوئی ایک چیز ثابت کر دیں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے بارے میں، کوئی 1 ٹکے روپے کی کرپشن جس طرح ان کو سزا دی گئی، کنوکٹ کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، تو آج آپ دیکھ لیں کہ 150 کے قریب کیسز ہیں جو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں عمران صاحب کو۔ اس کے علاوہ تو سارے کیسز میرٹ پہ۔ سر پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو عدالتوں کے بارے میں بڑی ایک اچھی پیشین گوئی تھی اور بڑا ایک پازیٹیو اوپینین تھا تب جب 12 بجے رات کو رجیم چینج کا انسیڈنٹ ہوا اور عمران خان کو ہٹایا گیا اور شہباز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنے۔ آج عدالتوں کا احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا خیال ہے وہ کوئی کسی جماعت کی ہمدردی میں یا سیاست دانوں کی ہمدردی میں نہیں کیا گیا تھا، عدالتیں نہیں کھلی تھی۔ انسائڈ سٹوری کچھ اور تھی۔ یہ باجوہ صاحب کو جو اس ملک کے آرمی چیف تھے ان کو ٹرمینیٹ کرنا چاہتے تھے، اور ایک پٹیشن جا چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کی ہمدردی میں میرا خیال ہے عدالتیں۔ سر اب جیلم کی طرف آتے ہیں جو آپ کا اپنا ڈسٹرکٹ ہے اور آپ کا اپنا حلقہ ہے PP 24 جو اب 25 ہے۔ ایک حلقہ ایک
PP कम करने से जहलम की आवाम को क्या नुकसान हुआ? जी, मेरा ख्याल है ये प्री प्लान था 2018 के इलेक्शन में। जितने भी सेंसस में जो लोगों को नहीं गिना गया था, पूरे पंजाब के कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्टर्ब किया गया उनकी डिलिमिटेशंस में, और स्पेशली मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरा, अगर आबादी के लिहाज से आप देखें तो पंजाब की आबादी कम हुई थी उस मरदमशुमारी में, बाकी सूबों की बड़ी थी। कराची में भी यही हुआ था जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कम होने की वजह आबादी कम थी। हमारा कोटा कुछ पॉइंट से 21 पॉइंट से मेरा ख्याल है हमारी एक सीट रह गई थी। तो ये जो 25 अभी बना है, इससे मेरे वाले साहब मरहूम 2 दफ़ा इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया और दोनों दफ़ा जीते। यही हल्का था, बल्कि इसमें 85 में चकवाल की 2-2.5 यूनियन कौंसल्स भी शामिल थी। तो हमारे लिए ये हल्का कोई नया नहीं है। लोगों के काम भी किए वाले साहब ने, उधर भी तरक्याती काम किए हुए। तो ये बदकिस्मती कह लें आप जेलम की कि एक सीट कम हुई, पूरे पंजाब में हुई, मगर इसकी वजह में सर, अगर हम बात करें चौधरी जाहिद साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, फिर बड़े एक्टिव रहनुमा रहे, 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहे, फिर मैं समझती हूँ कि शमाली पंजाब के सदर बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक टिकट ना मिलने से पैंतरा बदल गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? राजा यावर कमाल के साथ जो उनका कमिटमेंट था कि MNA का इलेक्शन वो कंटेस्ट करेंगे और MPA का राजा यावर कमाल साहब। देखिए जी, जाहिद साहब भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उनका अपना फ़ैसला था। एक टिकट ना मिलने की वजह से देखिए मुझे 3 दफ़ा टिकट नहीं मिला जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जमात के साथ खड़ा रहा और जमात के वसी तर मफाद में मैंने जमात की पॉलिसी से और उनके फ़ैसले से इत्तेफाक किया। तो ये तो जमातों में होता है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो तभी तो पता चलता है आपकी वफादारी का क्या मेयार है, और आप किस तरह जो आप दावे करते रहे हैं कि इमरान साहब ये करें तो हम उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है, हम खून भी देंगे। तो एक टिकट ना मिलने से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, जहाँ तक बात आपने जो जाहिद साहब की, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे उनका अपना फ़ैसला है, उनको इस बात पे ज़रूर फ़हम फरासत से काम लेना चाहिए था और उनको अपनी जमात नहीं छोड़नी चाहिए थी किसी और की वजह से, ना ही वो इस जमात से उनको एग्जिट करना चाहिए था। इवन उन्होंने तो ये कह दिया कि खान रॉन्ग नंबर है। हाँ, तो राइट नंबर कौन है फिर? हाँ जी, मतलब उनसे पूछना चाहिए ना, जो शुरू से ये कहते आए कि खान ही राइट नंबर है। हाँ, तो अभी राइट नंबर कहाँ गया? मैं यही, मेरा भी सवाल होएगा उनसे, मेरे भाइयों की तरह उनसे पुराना वास्ता तलक है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि अगर इंसान दावे करता रहे 5 साल जब इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है कि हमारा तो लीडर ये है, इसने इस मुल्क के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी जान हाजिर है इसके लिए, तो अगर एक टिकट नहीं मिली तो आप उसके ख़िलाफ़ उठ के बोलना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है ये को मुनासिब बात। सर, PP25 के अगर हल्के की बात करें तो 20 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक जमात इस्लामी के हैं और एक जो है वो अवामी मुस्लिम लीग कोई बनी हुई है, उसकी न्यूली पार्टी अभी 5 ईयर हुए हैं उसको, तो उसके हैं। और बाकी सारे ही आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिसमें बिलाल अज़हर कियानी साहब भी हैं, जिसमें फ़रह अल्ताफ़ साहब भी हैं, आप भी हैं माशाल्लाह से, और फ़याज़ महर साहब भी हैं, और इसी तरह से चंद और भी मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं। क्या कहेंगे, कोई कंपटीशन, कहीं कोई सिस्टम? ये हम जानते हैं कि इलेक्शन नहीं होने, लेकिन फिर भी से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जमात में रहते हुए हर कारकुन का ये हक़ है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करे। बाकी अगर जमात किसी के हक़ में फ़ैसला करती है तो फिर भी उसकी पाबंदी करना भी सब पे लाजम है, क्योंकि जमात ही हमें टिकट देती है और हमें इज़्ज़त मिलती है और हम असम्बली में जाके लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस हवाले से मैं सारे मेरे लिए मोहतरम है, काबिल एहतराम है। पिछली दफ़ा मार्च फयाज साहब को टिकट मिली, मैंने भरपूर कैंपेन की उनकी, कोई जमात से एक लम्हे के लिए विलायदा होने का नहीं सोचा। मियाँ नवाज़ शरीफ के वाले साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं मियाँ नवाज़ शरीफ का सिपाही हूँ और मैं उस सिपाही का बेटा हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा एक सिपाही का किरदार अदा करता रहूँगा। जेहलम में काफ़ी राजा यावर कमाल को टिकट ना मिलने से PTI के काफ़ी जो हैं कारकुन नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है कि आपका पलड़ा भारी नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाह जेहलम की सियासत की आप जब भी तारीख उठा के देख लें,
اس ضلع میں ہمیشہ سے مسلم لیگ نون نے سویپ کیا. گزشتہ الیکشن میں کچھ چیزیں مینیج ہوئی بھی تھی, کچھ ہمارے اندرونی اختلافات تھے کچھ لوگوں کی کم عقلی کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے. ادروائز اس ضلع میں ہمیشہ سے مسلم لیگ نون ہی جیتی ہے اور کلین سویپ کی ہے. تو کارکن تو پی ٹی آئی سے کافی ناراض ہیں, جیسے آپ چودھری افضل بنٹی کا نام قابل ذکر ہے جو پریزیڈنٹ رہے اس ضلع کی پی ٹی آئی کے, تو ان کو بھی اگنور کیا جاتا رہا مسلسل, جبکہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے کام کیا تھا. شروع میں اگر کوئی پہلا بندہ تھا اس جماعت کے ساتھ تو وہ چودھری افضل بنٹی تھا, مگر جماعت وہ ہوتی ہے جو اپنے کارکنوں کا تحفظ کرنا جانتی ہے اور ان کو oblige کرنا جانتی ہے. یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چوچو کا مربع تھا, کچھ باقی جماعتوں سے جتنا گن تھا وہ اٹھا کے ان کے ساتھ شامل کر لیا گیا اور ایک جماعت کو کھڑا کیا گیا. یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں الیکٹیبلز دوسرے جماعتوں کو جن کے خلاف یہ روز پروپیگنڈا کرتے تھے یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں, تو ان کو میں کبھی بھی نہیں لوں گا. شیخ رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے, چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں ان کے کیا کلمات تھے, اور آج آ کے دیکھ لیں کہ وہ انہی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب کو تو انہوں نے چیف منسٹر بنا دیا, اپنے پارٹی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. شیخ صاحب کو انہوں نے منسٹری دے ہی رکھی, جن کو وہ کہتے تھے میں چپڑاسی نہیں رکھتا. تو یہ تعداد ہے میرے خیال میں ان کی سوچ میں اور ان کے عمل میں. مسلم لیگ نون کا دور تھا اور ٹی ایچ کیو کس طرح سے ٹی ایچ کیو جو سہاوا ہے کس طرح سے ایکٹیویٹ رہا, اور اگر ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں تو یہ بہت بڑا درینہ پرابلم تھا یہاں کا, اس کی بحالی میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ ٹی ایچ کیو کی اگر آپ بات کریں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک تو میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا لوگوں کو مفت ادویات تقسیم کرنی اور ان کو صحت کی سہولیات بہم پہنچانی. اس حوالے سے ہمارا ٹی ایچ کیو جس کی او پی ڈی 1200 کے قریب تھی, الحمدللہ ہمارے دور میں وہ 15,000 کے قریب رہی, اور ہمارا ٹی ایچ کیو پورے پنجاب میں دوسرا ماڈل ٹی ایچ کیو رہا ہے, جس کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے, ایم ایس صاحب نے, ہم سب نے, پوری ٹیم نے, ڈسٹرکٹ کے ہیلتھ آفیسر صاحب نے, ڈی سی صاحب نے بہت محنت کی, اور الحمدللہ لوگوں کو مفت دوائیاں ملتی تھی, ہر ٹیسٹ فری تھا. ایون جو جیلم ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جدھر شہباز شریف صاحب خود تشریف لائے اور انہوں نے پی سی آر کے ٹیسٹ اسٹیٹ آف آرٹ لیبارٹری ہمارے ڈی ایچ کیو میں بنائی, اس کا بہت فائدہ پہنچا ہمارے لوگوں کو. اور یقین مانیں آپ کمپیئر کر لیں, کوئی سروے کر لیں, تب لوگ دعائیں دیتے تھے شہباز شریف کو اور اس مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہ لوگوں کو, غریب آدمی کو مفت علاج کی اور دوائیوں کی سہولت میسر تھی. اور آج آپ پوچھ لیں کہ کیا حالات ہیں محکمہ صحت کے. اور دوسرا آپ نے بات کی گریڈ اسٹیشن کی, تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ وولٹیج کا کافی پرابلم تھا ہمارے شہر میں, بہت کم وولٹیج تھی, 120-30 رہتی تھی گرمیوں کے سیزن میں. اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں خواجہ آصف صاحب کا, چودھری شیر علی صاحب کا, انہوں نے ہمارا گریڈ اسٹیشن منظور کیا. کچھ لوگوں نے دعوے کیے بعد میں کہ ہماری کاوش ہے, محکمہ نہ ہوا ہے, یہ ہوا. تو اس حوالے سے میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے جو کہ میں نے اپلیکیشن دی تھی اور اس پہ خواجہ صاحب نے اور چودھری شیر علی صاحب نے احکامات جاری کیے تھے, اور ہمارا گریڈ اسٹیشن تب سے کام اس پہ شروع ہوتا. اگر ہم بات سر حلقے کی کریں اور حلقے کے مسائل میں آپ کے والد صاحب نے بھی کافی اہم رول ادا کیا کم کرنے کے لیے, باقی سیاسیوں میں جس طرح سے مہر فیاض صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار نبھایا, آپ بھی ہیں, کیا اور ابھی آپ کو پھر بھی کچھ شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں؟ سب سے پہلے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارا پینے کے پانی کا ہے, چونکہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور وسائل وہی رہے, تو اس کے لیے والد صاحب مرحوم نے جو پہلا واٹر سپلائی کا پروجیکٹ تھا وہ میرے والد صاحب مرحوم نے شروع کرایا, جو ترقی جوڑ سے ہمارے آپ پانی آ رہا تھا. واٹر لیول زمین کے نیچے کافی کم ہے. دوسرا سوئی گیس کا بہت بڑا جو دیرینہ مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں وہ ہے. اگر آپ بات کریں اس علاقے کی یا اس حلقے کی تو میں یہ کہوں گا, میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں اور کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ والد صاحب نے اس علاقے کو آ کے پہچان دی, تحصیل بنوائی, کالجز بنوائے, ٹی ایچ کیوز بنوائے, بی ایچ یوز بنائے. اب جتنی روڈز کا سٹرکچر ہے, ڈومیلی ہم جایا کرتے تھے تو ساری روڈز کچی تھی, وہ الحمدللہ والد صاحب نے تمام پروجیکٹس میں
اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور اس علاقے کو اپنی پہچان، اپنی شناخت دی. آپ ان گنت منصوبے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تاریخی کام، ریکارڈ کام میرے والد مرحوم نے کرائے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. زکوٰۃ الفطر کی ڈیوٹیز آپ کے پاس رہیں، پارلیمانی سیکرٹری رہے آپ، کس طرح سے آپ نے زکوٰۃ کو بالکل جو ڈیزرونگ پیپل تھے ان تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا؟ اس حوالے سے میں گزارش کروں کہ جو ہمارا عشر زکوٰۃ کا محکمہ تھا، جب میں پارلیمانی سیکرٹری تھا تو قریباً 3 ارب کے قریب پنجاب حکومت کا زکوٰۃ عشر کا محکمہ لوگوں میں پیسے تقسیم کرتا تھا. اس میں چند ہاسپٹلس تھے جس میں شوکت خانم، ابرار الاق کا اسپتال، ان کو بھی پنجاب گورنمنٹ فنڈنگ کرتی تھی. اور جہاں تک لوکل زکوٰۃ کمیٹیوں کے تھرو ہم لوگ پیسے بانٹا کرتے تھے غریب مستحقین کو، جو واقعی مستحق تھے ان کو. لوکل زکوٰۃ کمیٹیاں ہوتی ہیں یونین کونسل لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو ان کے ذریعے سے یہ پیسے لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے. بالکل صحیح. آخر میں سر، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنے والد صاحب کی خدمات دیکھتے ہوئے، آپ نے خود ماشاءاللہ سے کام کیا، اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا جی کہ الحمدللہ جو 5 سال لوگوں نے مجھے محبت جس شفقت سے مجھے کامیاب کرایا. میں اسمبلی میں گیا، میں نے اپنی بھرپور کوشش کی اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں. یہ THQ اپ گریڈیشن کا میرا 30 ارب کا پروجیکٹ تھا الحمدللہ، مگر وہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ گیا. اور زمین کا مسئلہ تھا جو کہ ایک ہماری پنجاب گورنمنٹ کی زمین ہے جو کہ فوج کے پاس ہے، منگلا کور کے پاس ہے، یہ پڑاؤ ہم اسے کہتے ہیں. ادھر ہمارا پروجیکٹ تھا کہ ایک ماڈل THQ بنایا جائے سواوا کے لیے، تو زمین چونکہ نہ مل سکی اس حوالے سے وہ رہ گیا. پھر ایک ایمرجنسی کا بلاک ادھر تعمیر کیا گیا، وہ میری کاوش تھی. 1122 کا پروجیکٹ تھا، وہ ہم لے کے آئے تحصیل سواوا میں. الحمدللہ جو والد صاحب کی خدمات ہیں، جو آج بھی لوگ موجود ہیں، وہ ان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میرے مولا میرے پہ اتنا کرم ضرور کریں کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ اچھے باپ کا برا بیٹا تھا. تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں الحمدللہ، بہت عزت دیتے ہیں. میں ان کا ہر حال میں مشکور ہوں، اور میرے دروازے ہمیشہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے. میں جس ڈیوٹی پہ اپنے والد صاحب کی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اور میں انشاءاللہ اس سلسلے کو قائم رکھنے سے. میں نے ایک پروجیکٹ دیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کو بکرالہ ڈیم کے حوالے سے، جس کے لیے کافی دعوے بھی کیے گئے. بعد میں PTI کے لوگوں نے ادھر آ کے بینر بھی لگائے، پوسٹرز بھی لگائے کہ جی بکرالہ ڈیم ہم نے منظور کرا لیا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 2017 کے جو ADP تھی اس میں بکرالہ ڈیم کا PP1 میں نے بنوایا تھا الحمدللہ. اور آئندہ بھی اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس پروجیکٹ پہ ضرور کام کروں گا. جی تو ناظرین، یہ تھی رجا اویس خالد صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی. لیگیسی کو سنبھالنا کسی بھی شخصیت کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ مینج نہیں کر سکتے، لیکن بہت اچھے سے راجہ صاحب نے اس کو مینج کیا. ایفیلیشن آج تک وہی رکھی جو ان کے فادر کی تھی. اگر ہم بات کریں تو یہی گھر جو ہے، یہی گرانہ بانی ہے اس تحصیل سہاوا کا. نو ڈاؤٹ اس میں چند ایشوز ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں. انشاءاللہ تعالی یک بعد دیگرے جب اچھا وقت آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا، ہماری امید ہے ہمارا پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک آباد و شاد رہے گا. اسی آپٹیمزم کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ چینج آئے گا تو ہمارے کافی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، جو ہماری قوم، ہماری نسل، ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.